دل نادان ناول بائی یمن ایوا ایپیسوڈ 37۔ وہ لیپ ٹاپ پر آن لائن بزنس ڈیلنگ کر رہا تھا، پی اے کو ایک ایک بات سمجھاتے ہوئے اور سب ورکرز سے لائیو میٹنگ کرتے ہوئے اچھا خاصا جھنجھلا گیا تھا۔ جیسا کام اپنی موجودگی میں ہو سکتا تھا ویسا گھر بیٹھے نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ آفس بھی نہیں جا سکتا تھا مگر کام بھی ضروری تھا۔ بیلا کے ہوتے بہت حرج ہو چکا تھا اس کا۔ ازبا گلاس ڈور کھولے باہر ٹیرس پر چیئر پر لیٹنے جیسا بیٹھی دھوپ لگوا رہی تھی۔ بخار کا زور ٹوٹ چکا تھا اور جتنا ذلیل کرنا تھا دارام کو کر لیا۔ اب کافی بہتر تھی۔ گلاسز سامنے ٹیبل پر رکھے سکون سے آنکھیں بند کیے عین سورج کی طرف منہ کیے بیٹھی تھی۔ دارام نے 3 بار منع کیا پھر ہار مان لی۔ وہ کسی کسی بات پر ڈھٹائی کی حد کر دیتی تھی، جیسے دھوپ لگوانے پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر چہرہ موڑ کر ایک نظر گلاس وال سے نظر آتے دارام کو دیکھا۔ واللہ کیا بول تھے! سانگس لیرکس لگ رہے تھے، میں ضرورت بھی، محبت بھی اور روح سے جڑی ہوئی۔ واہ! وہ اس کے الفاظ یاد کرتی مزہ لے رہی تھی جب چونکی۔ یہ بات شادی سے پہلے کی ہے یا بعد کی؟ تو وہ بھاگ بھاگ کر آنا، ہر کام کرنا، بڑے کوئی نظر باز نکلے بھائی۔ اتنے پہلے سے نظر رکھی ہوئی تھی مجھ پر۔ وہ مسکراتے ہوئے جھرجھری لے کر سیدھی ہوئی۔ لیکن لوگ تو محبت ہونے پر، اس انسان کی کسی اور سے شادی ہونے پر اداس ہو جاتے ہیں یا پھر روتے ہیں، شادی نہیں ہونے دیتے۔ انہوں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ شادی کے بعد ہوئی ہوگی محبت، شاید تب ہوئی ہو جب میں نے کال کر کے شادی کا کہا۔ ویسے کیا الفاظ تھے میرے کہ اب اتنا پرکشش بولی تھی میں کہ وہ ذہن پر زور ڈالے اپنے لفظ یاد کرنے لگی۔ نہیں، تب نہیں ہو سکتا۔ سیدھی بے شرمی کا مظاہرہ کیا تھا میں نے، تب تو بالکل نہیں۔ جب بیلا آئی تھی تب وہ تو اتنی حسین ہے، پھر میری قدر کیسے ہوئی؟ خیر، میرے جیسی سافٹ نیچر نہیں تھی ظاہر ہے، اور میں اسے بہت سوچ کر بھی اپنی خوبی یاد نہ آئی تو پھر سے مڑ کر دارام کو دیکھا۔ وہ اس کا بار بار دیکھنا نوٹس کرتے ہوئے مسکرایا اور اپنے پی اے کو چند ہدایات دے کر لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ کیا بات ہے؟ کوئی پریشانی ہے؟ دارام باہر آ کر اس کے سامنے پڑی چیئر پر بیٹھا۔ نہیں، مجھے کوئی کبھی پریشانی نہیں ہوتی، وہ کندھے اچکا کر بول رہی تھی۔ یہ بات رات کے وقت کیوں نہیں سوچی جب اپنے ان نازک کندھوں پر مسائل کا بوجھ لادے رو رہی تھی؟ دارام نے مسکرا کر مذاقن کہتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا جو دھوپ کی تمازت سے گلابی ہو رہا تھا۔ بیماری میں انسان پریشان ہو ہی جاتا ہے۔ آپ نے میری بھوک کے علاوہ کوئی مسئلہ حل نہیں کیا، اس لیے جتائے بھی نہیں۔ ازبا نے ناراضگی سے اسے یاد دلایا۔ تمہارے مسائل میری سمجھ سے باہر تھے، اور تمہاری آنکھوں میں پھر سے پانی کیوں آ رہا ہے؟ وہ اس کی طرف جھک کر اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ازبا نے ناک رگڑی اور سوال انسنا کیا۔ اگر اب اسے بتائے کہ فلو ہو رہا ہے تو وہ ضرور رات کو ٹھنڈا سیب کھانے کا طعنہ دے گا۔ ویسے میں میں مجبوری والی بیوی نہیں ہوں تو کیا بیلا ہے؟ وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی وہ کب اچھی لگی، لیکن بات کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس لیے تمہید باندھنے لگی۔ ہاں، میری گرینی کی شدید خواہش اور ممی جیسی آنے کی خواہش، وہ سنجیدگی سے بولا اور گلابوں کے پودوں پر اڑتی رنگوں سے بھری تتلی کو دیکھنے لگا۔ اور میں وہ اپنے مطلب کی بات پر آئی۔ تم، وہ اسے دیکھنے لگا۔ وہ سب سمجھ رہا تھا کیا جاننا چاہ رہی ہے۔ رات وہ بول کر مکر گئی تھی تو اب وہ کیوں بولے؟ میں نے بھی تو مجبور کیا تھا نا۔ ازبا نے دل میں اس بے ایمان انسان کو دیکھ کر خوب عزت سے نوازا۔ اس سے بات کر کے انجان بننے والے لوگ زہر لگتے تھے۔ وہ خود تو مجبوری میں ایسا کرتی تھی، اس کے لیے سب معاف تھا، دوسرے کیوں کرے؟ کوئی بات نہیں ازبا، وہ باتیں بھول جاؤ۔ تم اب میری زندگی کی رونق ہو، یہ یاد رکھو۔ وہ مسکرایا اور اس کے جواب پر وہ مطمئن تو نہیں ہوئی مگر پھر بھی ایک سکون چہرے پر آ گیا، لیکن دل میں خلش سی رہ گئی۔ آخر کب سے وہ اس کے لیے اتنی ضروری ہو گئی تھی؟ رماب ہاتھ میں بچوں کی ہیلتھ کیئر اور ان کی سائیکالوجی پر مبنی کتاب پکڑے پوری توجہ سے پڑھ رہا تھا۔ اجوا کنزا بیگم اور رجت صاحب کے ساتھ باتیں کرنے اور چائے پینے کے بعد کمرے میں آئی تو رماب کو بالکل گم پا کر پیچھے سے جھانکا۔ بچوں کی کتاب دیکھ کر مسکرائی۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اس نے سامنے آتے ہوئے شرارت سے سوال کیا تو وہ چونکا۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی۔ وہ ٹائٹل چھپائے بہانے سے رخ پھیر گیا۔ پھر بھی کیا ناول ہے؟ وہ مسکراہٹ دبائے اس کی کنفیوژن انجوائے کرنے لگی۔ کہا ہے نا اجوا، کچھ خاص نہیں۔ تم نے میڈیسنز دیں؟ وہ نرمی سے بولتا اسے دیکھنے لگا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اوکے، جاؤ دودھ پیو۔ اس نے اسے سر پر سوار دیکھ کر جانے کا اشارہ کیا۔ بچوں کے لیے کتاب ہے نا؟ وہ ہنسنے لگی۔ تو وہ زچ ہو گیا۔ کہہ رہا ہوں نا، جا کر دودھ پیو، اتنی ضدی کیوں ہو گئی ہو؟ وہ کتاب بند کر کے اسے گھورنے لگا تو وہ کھلکھلائی۔ مل کر پڑھتے ہیں، مجھے بھی تو ضرورت ہے، کچھ میرے ساتھ بھی شیئر کریں۔ وہ مسکرا کر اسی کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گئی۔ تمہیں واقعی پڑھنی چاہیے۔ وہ کتاب کھول کر انڈر لائن کیے جملے دکھانے لگا۔ یہ دیکھو ہم کتنی غلطی کرتے ہیں۔
بچے کے رونے پر فوری اسے دودھ وغیرہ دے دیتے ہیں۔ اس بک کے مطابق بچے کو کچھ دیر کے لیے رونے دینا چاہیے تاکہ اس میں صبر پیدا ہو، اور اگر بچوں کو رونے پر ان کی ضرورت کی چیز دی جائے تو وہ اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لیتے ہیں کہ رونے پر ملتا ہے۔ ایسے بچے سیدھے طریقے سے چیز مانگنا سیکھتے ہی نہیں بلکہ رو کر ہی مانگتے ہیں۔ وہ اسے دکھا رہا تھا۔ اجوا سب یاد کرنے لگی۔ بہت سی لڑکیاں پہلی بار ماں بنتی ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں اگر وہ اسٹڈی کر لیں اور ذرا طریقے سے چلیں۔ یہ لائن دیکھو، اگر بچے کو کسی غلط کام سے روکنا ہو تو اسے ڈائریکٹ نہیں کہنا چاہیے، اس میں تجسس پیدا ہوتا ہے اور وہ کام ضرور کرتا ہے اور بار بار کرتا ہے۔ مطلب بچے کو غلط کام سے روکنے کے لیے خاموشی سے کسی دوسری ایکٹیویٹی کی طرف اسے متوجہ کرنا چاہیے۔ ریماب نے پرسوچ نظر سے اس کا چہرہ دیکھا۔ ویسے تم لڑکیوں کی سائیکی بھی بچے والی ہی ہوتی ہے، ایک کام سے روکتے رہ جاؤ مگر نہیں سنتی، ہاں دوسری طرف پھیر دو تو۔ ریماب نے شرارت سے مسکراہٹ دبائے بول رہا تھا۔ اس نے دھم سے کتاب بند کی اور ریماب کو گھورا۔ اچھا بحث نہیں، جاؤ پہلے دودھ پیو۔ ریماب نے نرمی سے کہتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کتاب لی اور اشارہ کیا، وہ منہ بسورتی چلی گئی۔ ریماب نے کتاب ٹیبل پر رکھی اور موبائل اٹھا کر ازبا کو میسج کرنے لگا، جس کا اس بار بیماری میں عجیب ہی رویہ تھا، جیسے وہ سنبھل کر بیہیو کر رہی تھی۔ میسج کا فوری رپلائی آیا۔ حال احوال لیتی وہ اچانک اسے سوری کرنے لگی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آپ بابا کے اپنے بیٹے ہیں، میں نہیں، مجھے اب پراپرٹی وغیرہ والی بات پر شرمندگی ہوتی ہے۔ اس کا میسج پڑھ کر ریماب نے لب بھیج کر کال ملائی۔ کس نے یہ باتیں کی ہیں تم سے؟ کال اٹینڈ ہوتے ہی وہ غصے سے بولا۔ ماما نے سچ بتا دیا، اب مجھے نہیں بہلائیں۔ وہ لب کاٹتی خود کو رونے سے روک رہی تھی۔ ریماب کو شدید افسوس ہوا۔ ایسی باتیں دوبارہ مت سوچنا، سگا سوتیلا کچھ نہیں، چلو میں تو تھا ہی برا، یہ بات کر کے مجھے میرے پرانے سلوک کی سزا دے دی تم نے، مگر پلیز بابا کے سامنے ایسی بات مت کرنا، انہیں مجھ سے زیادہ تم سے پیار ہے، اپنے دل میں یہ فرق نہیں لاؤ پلیز۔ ریماب انہیں اسے نرمی سے سمجھاتا افسردہ ہو رہا تھا۔ ریماب بھائی کس سلوک کی بات کر رہے ہیں؟ جب آپ مجھ سے چڑھنے کے باوجود میرے رونے پر بے چین ہوتے تھے، جب میری تکلیف پر آپ بھی پریشان ہو جاتے تھے، پلیز یہ سزا والی بات نہیں کریں، میں کیوں دوں گی سزا؟ وہ اس کی بات پر جذباتی ہوتی رو پڑی۔ مائندہ ایسی ویسی بات نہیں کروں گی، اچھا سوری۔ ریماب نے پریشانی سے اپنے بال مٹھی میں دبائے۔ وہ رلانا نہیں چاہتا تھا۔ ازبا پہلے رونا بند کرو اور بس پہلے جیسی ہو جاؤ، میں بھی وہی بھائی ہوں اور بابا بھی وہی بابا ہیں، تمہارا رویہ یا دل بدلا تو میں بھی سچ والا بدل جاؤں گا۔ اس نے چپ کرواتے ہوئے دھمکی دی۔ چہرے پر نرم مسکراہٹ آئی تھی۔ ازبا نے فوری آنسو صاف کر لیے جیسے وہ دیکھ رہا ہو۔ کبھی نہیں، ویسی رہوں گی۔ بابا کو میری بات نہیں بتائیے گا، وہ بہوش میں آتے ہی فکر سے بولی۔ تو ریماب ہنسنے لگا۔ ازبا تم میری گڑیا ہو اور ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھنا، کبھی ہماری محبت میں کمی محسوس کرو تو بے شک گلہ کر لینا۔ ریماب کی جذبات سے لبریز آواز پر اس کے اندر تک سکون اترا تھا۔ دارام جانے ہانیہ کی کس بات پر غصے سے بول رہا تھا۔ ازبا پریشان ہوئی، اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اب تو اس کے غصے پر بھی ڈر لگنے لگتا تھا، جانے اب کیا بات ہو گئی۔ بھائی میں خود شرمندہ ہوں آپ سے کہتے ہوئے، بٹ سفیر کہتا ہے بس ایک بار آپ امریکہ والے بزنس میں انہیں کچھ شیئر دے دیں۔ ہانیہ شرمندگی سے بول رہی تھی۔ ہانی اس سے کہو اپنی اوقات دے کر مانگے مجھ سے، میں بے شک شاہ کمپنیز کا ہائر ہوں، بٹ میری گرینی ابھی زندہ ہے، میں ان کے ہوتے گفٹس دیتا پھروں، یہ میرے نانا کا خاندانی بزنس ہے اور نانا نانی کی محنت بھی شامل ہے، میں اسے ارے غیروں میں بانٹتا پھروں۔ تم سے کہا تھا شادی مت کرو، تم نے میری بات نہیں مانی، میں یہاں اسے شیئر دے سکتا ہوں، امریکہ کا سوچے بھی نہیں۔ دارام کی بھاری غصیلی آواز پر ہانی کے ساتھ ساتھ ازبا بھی ڈر کر اس سے فاصلے پر ہو بیٹھی۔ وہ کال کاٹ کر صوفے سے ٹیک لگایا، آنکھیں بوند کر اپنا تپتا دماغ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ کیا ہوا؟ اس نے ہولے سے دارام کا بازو ہلا کر سوال کیا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا، پھر مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ ہانی تھی، اس کے لالچی خاوند کے ناجائز مطالبات پوری کر کر کے تھک گیا ہوں۔ دارام نے ازبا کا ہاتھ تھام کر اپنے سینے پر رکھا اور سر اس کے کندھے سے ٹکا کر مسکرایا۔ تمہارے اس چھوٹے سے کندھے پر سر ٹکا کر مجھے اندر تک سکون ملتا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ لبوں سے لگا کر مسکرایا۔ ازبا نروس سی بیٹھی یوں پتھر ہو گئی جیسے حرکت کرنا جرم ہو۔ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھتا، اس کے چہرے پر شرارت سے جھکا تو وہ جھٹکے سے پیچھے ہوئی، جس کے نتیجے میں اس کی پشت صوفے کے پاسوں سے ٹکرائی تو وہ درد سے سسکی۔ دارام بوکھلا کر پیچھے ہوتا ہے، اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھ کر ٹھٹکا۔ آئی ایم سوری، کیا بہت زور سے لگی ہے؟ وہ پریشانی اور الجھن بھرے تاثرات سے اسے دیکھتا معذرت کرنے لگا۔ اٹس اوکے، میں بس ڈر گئی تھی۔ ازبا گہرے گہرے سانس بھرتی بولی، مگر اس کی آنکھوں میں بڑھتی نمی پر دارام سنجیدہ ہوا۔ کیا تمہاری بیک پر کوئی سیریس انجری ہے؟ شومی اس کی بات پر وہ گھبرا گئی۔ نہیں ایسا کچھ نہیں۔ وہ اٹھ کر جانے لگی مگر دارام نے بازو پکڑ کر اسے واپس بٹھایا۔
اور جب اس نے چیک کیا تو اس کی پشت پر عین درمیان میں اچھا خاصا زخم تھا اور بد احتیاطی کی وجہ سے پس ہو رہی تھی۔ یہ کب ہوا؟ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ازبا اس کے سوالات پر فاصلہ بڑھا کر دور ہوتی سے دیکھنے لگی۔ یہ تو بس گر گئی تھی میں، وہ بات بنا گئی، اس کا دل چاہا بتا دے۔ بیلا نے دھکا دیا تھا لیکن وہ دل ہی میں دبا گئی۔ مجھے سچ بتاؤ، تمہاری کلائی پر بھی زخم تھے اب یہ بیک پر ہی اچانک سے اتنی انجریز کیوں ہوئیں؟ اور بالکل جھوٹ نہیں بولنا، دارام نے سختی سے سوال کرتے ہوئے اسے سخت نظروں سے دیکھا۔ وہ لب کچلتی یہاں وہاں دیکھنے لگی، جیسے وہ جواب نہ دینا چاہے تو ہر بار کرتی تھی۔ ازبا ٹیل می، وہ اس کے کندھے پکڑ کر غصے سے بولا تو آواز اونچی ہو گئی تھی۔ بیلا نے دھکا دیا تھا۔ ازبا کے جملے پر وہ شاکڈ ہوا۔ بیلا اس کے ساتھ یہ سلوک کرتی رہی ہے؟ یہ سب بیلا نے کیا؟ مجھے لگا آپ کو بتایا تو آپ یقین نہیں کریں گے۔ وہ سر ڈالے مجرموں کی طرح بولی، اور جرم ہی تو کیا تھا، اس کی محبت پر یقین نہ کر کے خاموشی سے سب اذیتیں سہ کر اس نے جرم ہی کیا تھا۔ ازبا، دارام شدت ضبط سے اسے دیکھتا خود میں سمیٹ گیا۔ تم مجھ سے کہہ کر تو دیکھتی ہیں، وہ بے بسی سے بولا۔ بیلا کے لیے دل میں جو فکر اور پشیمانی ہونے لگی تھی، جو ذرا اپنے برے رویے کا احساس ہونے لگا تھا، ازبا کی حالت پر سب ختم ہو گیا۔ بیلا اس کا دل کبھی نہیں جیت سکے گی، یہ تو طے تھا۔